السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم ایک اور سوال کا طریقہ کار لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ لیکچر میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے سوال آپ کو غزل نظم کے اشعار کی تشریح کا طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آئیے ہم اب غزل کے اشعار کی تشریح کا طرف بڑھتے ہیں۔ سوال سبجیکٹو پارٹ کا سب سے پہلا سوال ہے اشعار کی تشریح کا۔ اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز نظم کے اشعار کی تشریح، اس میں دو اشعار ایک ہی نظم سے دیے جاتے ہیں، ان کی آپ تشریح کرتے ہیں۔ ایک شعر کی تشریح کم سے کم 1.5 صفحے کی آپ کریں گے، دو شعروں کی تشریح تقریباً 3 صفحے تک مشتمل آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ غزل کے اشعار کا ہوتا ہے، اور ایک ہی غزل سے 3 اشعار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور ہاں، یہاں پر بات غور طلب ہے، ہم نے نظم کے اشعار میں آپ کو بتایا کہ آپ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن حصہ غزل میں یہ ممکن نہیں ہے۔ غزل کا چونکہ ہر شعر ایک علیحدہ اکائی ہوتی ہے، ایک علیحدہ عنوان ہوتا ہے، اس کا ایک علیحدہ موضوع ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ غزل کے اشعار کی تشریح کبھی اکٹھا نہیں کریں گے، علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ آئیے اس کا طریقہ کار بھی بیٹا جو بتایا ہے، اگر حصہ نظم کے اشعار کی تشریح کو آپ نے غور سے دیکھا ہے، غور سے سنا ہے، تو یقیناً یہ شعر بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ اس طرح سے حصہ غزل ایک سائڈ پہ واضح کر کے، نمایاں خوبصورت کر کے آپ حصہ غزل لکھیں، تاکہ واضح طور پہ پتہ لگے کہ اب حصہ غزل کے اشعار کی ہم تشریح کر رہے ہیں۔ ایک مناسب فاصلہ چھوڑیں گے، ہر ہیڈنگ میں آپ ایک مناسب فاصلہ، جو اس میں مفہوم کی ہیڈنگ دیں گے، جو اس میں آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، ایک مناسب فاصلہ آپ وہاں پر ضرور چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کٹ والا مارکر ہو تو بہت ہی اچھا، آپ خوبصورت طریقے سے اشعار کی تشریح کو نکھار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوبصورت طریقے سے آپ یہاں لکھیں گے حصہ غزل اشعار کی تشریح۔ صفحے کے دونوں طرف بالکل برابر جگہ چھوڑ کر کے آپ نے لکھنا ہے شاعر کا نام، کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ پچھلے 10 سالوں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بچے نے سال میں ایک آدھ بچہ ایسا نہ آتا ہو جس نے غزل کا عنوان لکھا ہو، غزل کا نام، غزل کا عنوان۔ بعض بچے غزل کا عنوان کی ہیڈنگ دے کے شعر، نظم کا پہلا شعر یا تشریح طلب شعر میں سے ایک شعر وہاں پر لکھ دیتے ہیں، جی یہ اس کا عنوان ہے۔ یہ غلط بات ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ عنوان کسی ایک مجموعی چیز کا، جیسے ہم کہتے ہیں کالج ایک نام ہے نا، ایک عنوان ہے ایک ادارے کا، اس میں کلاسیں بھی ہیں، کلاسز بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، عملہ بھی ہے، سارا مل کر کے ایک چیز کا نام بنتا ہے۔ کھانا ہم کہتے ہیں، اب کھانا کیا ہے؟ اس کے اندر سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، رائتہ بھی ہے، سلاد بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، کھانے والا بھی ہے، تو وہ ہوگا نا۔ اسی طریقے سے عنوان میں جو ہوتا ہے وہ کسی ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا نام ہوتا ہے۔ غزل میں چونکہ ایک شعر ہوتا نہیں، ایک موضوع نہیں ہوتا، اس کا موضوع ہر شعر کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، تو اس لیے غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ کوشش آپ کبھی مت کیجیے گا۔ شاعر کا نام لکھیں مکمل۔ آگے درمیان میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہاں پر علامت کون سی ہے؟ علامت رابطہ۔ جو فرسٹ ایئر کے بچے ہیں وہ سیکنڈ ایئر میں پڑھ لیں گے، جو سیکنڈ ایئر کے بچے ہیں وہ جانتے ہیں اشعار کی رموز اوقاف کو تفصیل کے ساتھ۔ تو علامت رابطہ ہے یہ، یہاں پر رابطے کی علامت لگا دی۔ اس کے بعد آپ جس شعر کی تشریح کر رہے ہیں اس کو خوبصورت طریقے سے 2 لائنوں میں لکھیں۔ اچھا، بعض بچے کیا کام کرتے ہیں، وہ ایک لائن وہاں تک لے جاتے ہیں، دوسری لائن پہ چھوٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا، دونوں شعر الگ الگ، ایک لائن میں ایک مصرع لکھیں گے، دوسری لائن میں دوسرا مصرع لکھیں گے۔ مفہوم کے متعلق وہی ہدایت جو میں حصہ نظم کے اشعار کی تشریح میں کر چکا ہوں۔ مفہوم لکھنے سے نمبر نہیں ملتے، کٹ جانے سے، مفہوم نہ لکھنے سے نمبر کٹتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا مفہوم اگر لکھیں تو بالکل درست لکھیں، یعنی کہ دیے گئے شعر میں جو شاعر کہنا چاہتا ہے وہی بات آپ یہاں پر لکھیں گے۔ میں آپ کو یہ تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں پر یہ جو نظم ہے یہ میر تقی میر کی ہے، ٹھیک ہے؟ میر تقی میر صاحب کی یہ نظم ہے، میں نے حیدر علی آتش لکھ دیا۔
میری تقی میر، ٹھیک ہے، یہ میری تقی میر صاحب کی نظم کا شعر جو میں نے یہاں پر دیا۔ ویسے تو میں نے آپ کو طریقہ کار بتا رہا تھا تو اس میں یہ غلطی کاؤنٹ نہیں ہوگی، پھر بہرحال پھر بھی میں اس بات پر معذرت خواہ ہوں۔ تو مفہوم جب آپ لکھیں گے تو اس کو جیسے میں پیچھے بتا چکا ہوں، ایک مناسب فاصلہ دے کر کے جو پہلا پیراگراف آپ شروع کریں گے، سارے پیراگراف اتنا ہی فاصلہ دے کر کے آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 1.5 لائنوں میں مفہوم ختم کر دیں۔ مفہوم میں حوالہ دینے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، دیے گئے شعر کی آپ بس وضاحت کر دیجیے گا۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے۔ اب دیکھو یہاں پر یہ کس کی علامت ہے؟ تفصیلیہ، ٹھیک ہے، یہ علامت کس کی ہے؟ تفصیلیہ۔ یہ دونوں علامتیں یہاں پر کون سی آئیں گی؟ تفصیلیہ کی علامت۔ یہاں پر کون سی علامت آئے گی؟ رابطے کی علامت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تفصیلی علامت جتنے فاصلے پر یہ آپ نے شروع کیا اتنے ہی فاصلے پر دے کر کے آپ اس کا تشریح شروع کریں گے۔ پیراگراف کی شکل میں تشریح لکھیں گے کیونکہ ایک مفہوم کے کئی مختلف جہت ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں بچے صرف کوئی ایک ہی کتاب لے لیتے ہیں جو استاد ریکمنڈ کرتا ہے اور بچے بس اسی کا رٹا لگا لیتے ہیں، اسی میں سے سب کچھ لکھتے لیتے ہیں۔ اگر طالب علم کوشش کریں تو 1-2 کتابوں سے مطالعہ کرنا، جیسے ہمارے ہاں فکر نو ہے، المعارف ہے، اور اسی طریقے سے معاون ادب ہے، اسی طریقے سے شرح سرمایہ اردو ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے تفہیم اردو ہے، بہت ساری اردو کی سرمایہ اردو ہے، مطلب کئی کتابیں ہیں۔ اگر آپ 2-4 آئینے لے لیں، اس کا کئی فائدہ ہوگا، 2-4 اس کے خلاصہ جات 2-4 شروحات لے لیں اردو کی، تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، ایک تو ایک شعر یا ایک پیراگراف کو کئی زاویوں سے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، مطلب ہر مصنف نے اس پیراگراف کو اپنے زاویے سے لکھا اور وہ درست ہے، ٹھیک ہے، ہر کتاب والے نے پیراگراف کی تشریح کو اپنے انداز سے کیا یا شعر کی تشریح کو اپنے انداز سے کیا اور وہ اس میں بالکل درست ہے، تو آپ کے پاس اس طرح سے کئی طرح کا مواد آ جاتا ہے۔ یہاں میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک قیمتی نقطہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین کیجیے گا۔ جب بھی تشریح شروع کریں تو کوشش کیا کریں جس شعر کی آپ تشریح لکھ رہے ہیں اس شعر میں شاعر نے کون سی صنعت استعمال کی ہے۔ قانونی طور پہ رموز و قواعد و انشاء کے حوالے سے یا شعری اصطلاحات جو استعمال ہوتی ہیں ان میں سے شاعر نے اس شعر میں کون سی اصطلاح استعمال کی، وہاں سے تشریح کو شروع کریں۔ یعنی کہ میر تقی میر نے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پر گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش رہتی ایک آدھ دن بہار، یہ جو ایک آدھ ہے صنعت سیاقت الاعداد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنعت سیاقت الاعداد، اس صنعت کا استعمال جس میں ایک مکمل ایک آدھا، یعنی کہ جیسے ہم 2 4 1 آدھا، ہم یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں گفتگو کے اندر، یا ایک مکمل ہندسہ ایک آدھا ہندسہ، 2 4 ایک ہندسے کا آدھا کر لیتے ہیں، تو ہندسوں کا جو گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، ہندسوں کا جو اشعار میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت سیاقت الاعداد، صنعت سیاقت الاعداد۔ اور اس کے ساتھ ایک کاش کا جو لفظ استعمال کیا، ایک کاش، یہ کیا ہے؟ کلمہ امید، کلمہ حسرت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، کلمہ حسرت یا کلمہ امید، شاعر نے کلمہ امید کا اظہار کیا، کلمہ حسرت۔ تو یہ جو صنعت ہے، مثال کے طور پہ پہلے لائن جو پہلی سطر ہے وہ اس قسم کی صنعت کا استعمال کرے۔ بہت ساری کتابوں میں ان کا نہیں ذکر کیا گیا، لیکن فکر نو ایک کتاب ہے اس میں ضرور درج کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ورٹکس کی ایک کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، معاون ادب میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے، المعارف میں بھی بہت ساری صنعت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب پہلی لائن میں اس قسم کی کوئی قانونی چیز کا ذکر کر دیتے ہیں تو ممتحن کے اوپر ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ یہ بچہ سمجھتا ہے، یا اس کو نالج ہے، یا اس کو شعر کی اچھی گرپ ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔
پھر دیکھو 2-3 لائنیں تو اسی سند کی وضاحت میں گزر جاتی، یوں تشریح بھی بڑھتی چلی جاتی، تو آپ کے پاس مواد زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے پیراگراف بنا کر یہاں پر لکھنا ہے، ہر پیراگراف کے بعد ایک حوالہ دیں، اندھا دھند حوالہ نہیں دینے، اور شعر مستند ہو، باوزن ہو، وہی حوالہ دیا۔ ایسے حوالے ہمارے ہاں بہت سارے، پتہ نہیں ہوتا شعر کیا ہے، پہلا جملہ کچھ اور دوسرا جملہ کچھ اور، نہ بہر پائی جاتی ہے۔ بہت ساری کتابوں میں اس طرح کے شعر موجود ہیں جن کے اندر عروض کا دھیان نہیں رکھا گیا، بہر کا دھیان نہیں رکھا گیا، جس میں بس شعر آیا موضوع کی مناسبت سے لفظ جوڑ کر کے بیان کر دیا۔ یہ بھی ممتحن کے اچھا نہیں لگتا، ممتحن کو پیپر چیکر اس کی حوصلہ شک نہیں کرتا۔ صحیح درست اشعار لکھیں اور وہی حوالے میں کم دے دیں، مطلب جہاں آپ نے 5 حوالہ دینے وہاں 2 دے دیں، 3 دے دیں، لیکن درست دیں، جو لکھا ہے اس میں غلطیاں نہ ہوں۔ حوالہ جات اب ایک غزل کے ایک شعر کی تشریح کم سے کم 1 صفحے کی کریں، 2 صفحے کے 1.5 صفحے تک چلی جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ دوسرے صفحے پر بھی حوالے کے اشعار مطلب جو ہے تشریح چلی جانی چاہیے تاکہ زیادہ اچھا ہو سکے۔ تو کم سے کم ایک شعر میں 3 حوالے تو لازمی دیں، 3 حوالے تو لازمی شامل کریں۔ ایک پیراگراف بنائے پھر ایک حوالہ دیں، پھر دوسرا پیراگراف بنائے پھر دوسرا حوالہ دیں، پھر تیسرا پیراگراف بنائے پھر تیسرا حوالہ دیں اور اس کو مکمل کریں۔ تو یہ دیکھیں حوالے کا اشعار کیسے لکھنا ہے، میں نے آپ کو بالکل سینٹر میں ایک برابر طریقے سے لکھ کر کے دکھا دیا۔ اس میں یہ نہیں کرنا کہ ایک لائن میں ایک جملہ ادھر لکھ دیا ایک جملہ ادھر، نہیں، بلکہ ہر جملے کو ایک سطر میں لکھیں گے، ایک مصرعے کو، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک سطر ادھر لکھ دیا پھر دوسرا ادھر لکھ دیں، پھر ادھر لکھ دیں، یہ ادھر لکھ دیں، یہ بھی کچھ مناسب نہیں لگتا۔ ایک لائن میں ایک لکھیں، اس میں حجم بھی بڑھتا ہے، خوبصورتی بھی آتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے۔ اور جتنے بھی حوالے کے اشعار وغیرہ آپ مارکر کا استعمال کریں، مارکر سے لازمی لکھیں۔ اور یہ میں نے علامت یہاں پر دی ہے، جب بھی کوئی حوالے کا شعر لکھا جاتا ہے تو اس کی یہ علامت ہے۔ کبھی حوالے کا ہم ایک مصرعہ لکھتے ہیں، صرف ایک مصرعہ، ٹھیک ہے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، اب یہ ایک مصرعہ ہے تو وہاں پر آپ اس طرح سے عین ڈال سکتے ہیں، یہ بھی اس کے مصرعے کی علامتیں ہیں۔ تو علامات کا بھی دھیان لازمی رکھیں گے۔ گزشتہ لیکچر کو پھر سن لیجئے گا، اس سطر کے اوپر کوئی لفظ نہ آئے، دونوں جگہ پر مناسب فاصلہ چھوڑ کر کے آپ نے لکھنا ہے، کوئی لفظ مطلب ان لائنوں کے اوپر نہ آئے، ان سے باہر نہ آئے، دونوں طرف برابر جگہ چھوڑ کر کے آپ لکھیں گے۔ صفحے سے زیادہ کی تشریح لکھیں، بہت اچھا، 3 حوالہ جات شامل کریں۔ تو یہ بیٹا غزل کے اشعار کا طریقہ کار تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمیں ضرور یاد کیجیے گا اور کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ عبدالصمد آزاد لیکچر کو، اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ فیس بک پہ ہم نے عبدالصمد آزاد کے نام سے پیج بھی بنایا، آپ اسے بھی فالو کیجیے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں جو ابھی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ آگے چلیں گے، وہ بھی کالجز آئیں گے، تو آپ اگر ان کو ریکمنڈ کر دیں گے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، وہ بھی دیکھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور آپ بھی اس کے ثواب کے مستحق ہوں گے، ساتھ میں آپ ہمارے معاون بھی ضرور بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم اسی لیکچر پہ، جسے ہم یہاں پرچے حل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ہم 9ویں اور 10ویں کلاس کے بھی اردو کے اسباق ہم اسی طریقے سے آہستہ آہستہ لے کر کے آئیں گے۔ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا تو ہم یقیناً کامیاب ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کی محبتیں ایسی ہی بنی رہیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہر ویڈیو کو ضرور دیکھیے، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔